یہ ہے درود ابراہیمی جس کی فضیلتیں آپ نے سنی، لیکن افسوس کہ اس امت میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جن کے دل میں اس درود کا بغض ہے۔ چنانچہ دور حاضر میں بریلوی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم دین، ان کی مشہور ترین کتاب جاء الحق کے مصنف مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، جو یہاں سے 40 منٹ کی ڈرائیو ہے گجرات، وہاں پہ وہ رہتے تھے، فوت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے تفسیر نعیمی لکھی اپنی زندگی میں، لیکن مکمل نہیں کر سکے۔ ان کے بیٹے نے پھر وہ تفسیر مکمل کی۔ ان کا بیٹا ہے مفتی اقتدار احمد خان نعیمی۔ تفسیر نعیمی نعیمی کتب خانہ گجرات سے چھپی ہوئی، میں نے خود نہیں اپنے گھر میں چھاپی۔ پارہ نمبر 16 کی تفسیر، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 100، سورۃ الکہف کی جو ہے وہ تفسیر میں پیج نمبر 110 پہ وہ یہ عبارت انہوں نے لکھی، تفسیر کر رہے ہیں یہ، وہ آپ سنیں ورڈ بائی ورڈ، میں وہ الفاظ ان کے پڑھ کے سناتا ہوں کہ عوام کو وہ کیا سبق سکھا رہے ہیں۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ درود ابراہیمی صرف نماز میں پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور پھر اس کی ٹیکنیکل ریزن بھی دے رہے ہیں، انشاءاللہ میں آج اس ٹیکنیکل ریزن کا بھی محاسبہ کرتا ہوں۔ اس لیے کہ اس میں سلام نہیں ہے، اور بھائی سلام تو پہلے سکھا دیا، السلام علیکم ایھا النبی۔ حالانکہ بحکم قرآنی سلام پڑھنا بھی درود شریف کے ساتھ اسی طرح واجب ہے جیسا کہ درود شریف یہ الحمدللہ ان کے نزدیک واجب نہیں ہے۔ یہ تو کہتے ہیں درود کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، فقہ حنفی کا یہ پیٹ مسئلہ ہے۔ وہ درود ناقص ہے جس میں سلام نہ ہو۔ درود ابراہیمی نماز میں تو درست ہے کہ تشہد میں سلام پڑھ لیا گیا، آگے اصلی ریزن انہوں نے آخر میں کھولی ہے۔ وہابی اور دیوبندی حضرات چونکہ سلام کے منکر اور دشمن ہیں، اب یہ پتہ نہیں کون سے وہابی اور دیوبندی ہیں جو نماز میں السلام علیکم ایھا النبی نہیں پڑھتے، مجھے تو آج تک کوئی نہیں ملا، نہ کوئی وہابی، نہ کوئی دیوبندی، نہ کوئی بریلوی، نہ کوئی شیعہ۔ وہابی اور دیوبندی حضرات چونکہ سلام کے منکر اور دشمن ہیں، اس لیے درود ابراہیمی پر زور دیتے ہیں، اور ان کے دیکھا دیکھی بعض جاہل پیر بھی اب درود ابراہیمی پر زور دینے لگے ہیں۔ یعنی جس پیر کو تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہے نا، وہ جاہل ہو گیا ان کے نزدیک، جسے کتاب و سنت کی سمجھ آ گئی وہ ان کے نزدیک جاہل ہو گیا، یہ ان کا کرائٹیریا ہے۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ بھائیو، میں صرف ان کے گھر کی تصویر پیش کرتا ہوں اس کے کانٹیکسٹ میں الزامی جواب کے طور پر، پھر میں انشاءاللہ اس کو بعد میں بریف بھی کروں گا لیکچر میں آگے چل کے، کہ فقہ حنفی کا یہ ایگریڈ اپون مسئلہ ہے۔ فتاوی عالمگیری کھول لیں، بہار شریعت کھول لیں، بہشتی زیور کھول لیں، ہدایہ کھول لیں، فقہ حنفی کا یہ پیٹ مسئلہ ہے کہ نماز میں درود پڑھنا یہ واجب نہیں، سنت ہے، اگر کوئی جان بوجھ کے بھی چھوڑ دے تو اس کی نماز درست ہے۔ لہذا یہ ان کی پوری تفسیری فارغ ہے، یہ تو نماز میں پڑھنے کے اس کو واجب ہی نہیں سمجھتے۔ تو الحمدللہ درود کا بغض تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیسی فٹ کی ہے آیت۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اور آپ کو پتا ہے آیت نمبر 57 کیا ہے؟ اگلی آیت وہ انہی کے بارے میں ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر لعنت ہے اللہ کی، اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ پہلی حدیث اہل سنت کی مین سٹریم کی بک سے، صحیح مسلم سے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 912 نمبر، اور یہ فضل الصلاۃ علی النبی میں 8 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ الحمدللہ۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلام کا ذکر ساتھ نہیں کیا، صرف درود۔ آر یو ٹیچنگ یور پروفٹ کہ جس سلام کے بغیر درود پڑھا تو ناقص ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ درود پڑھا؟ اور یہ میرا چیلنج ہے، 99% احادیث صرف درود سے ریلیٹڈ ہے، 1% احادیث میں سلام کا ذکر آیا ہے۔ درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں۔
دوسری حدیث سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1296 اور فضل الصلاح میں یہ حدیث نمبر ہے 2 کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی کی حالت میں اپنے گھر سے تشریف لائے اور فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام ابھی ابھی میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے عرض کی کہ آپ کا رب یہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کا جو بھی امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماؤں گا، اور جو آپ کا امتی آپ پر ایک دفعہ سلام پڑھے میں اس پر 10 دفعہ سلامتی نازل فرماؤں گا۔ الحمدللہ۔ تیسری حدیث بھی سنن نسائی میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1298 اور فضل الصلاح میں یہ حدیث ہے 12 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ الحمدللہ، یہ فضیلت دیکھیں کتنی بڑی ہے۔ چوتھی حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 484 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بھائیو دیکھیں یہ درود 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 ذکر آ رہا ہے، ایک دفعہ سلام کا ذکر ہے، باقی درود پڑھا ہوگا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں۔ دنیا میں بھی ہم کہتے ہیں نا حسین و جمیل، اب حسین بھی خوبصورت جمیل بھی خوبصورت، اسی طریقے سے عربی میں بھی درود کیا ہے؟ الصلاح عربی میں کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرنا اور سلامتی بھیجنا وہ ہے السلام، سلامتی کی دعا کرنا رحمت کی دعا کرنا دونوں انٹرچینجبل الفاظ ہیں، سلامتی ہی رحمت ہے اور رحمت میں ہی سلامتی ہے، یہ انٹرچینجبل الفاظ موجود ہیں۔ اور الحمدللہ قرآن پاک میں سورہ الصافات کی جو آخری 3 آیات ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، تیرا رب پاک ہے ہر اس چیز کی برائی سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، سلام ہو تمام پیغمبروں پر اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ تو دیکھیں اب سارے پیغمبروں پر اللہ نے سلام بھیجا، وہ سلامتی کی دعا ہے، درود بھی دعا ہے اور سلام بھی دعا ہی ہے۔